الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہر عبادت کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد دو کام کر لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو عبادت کی توفیق بخشی، نیک عمل کرنے کی توفیق بخشی، اس پر شکر ادا کر لے۔ دوسرا کام یہ کہ اس نیک عمل کے کرنے میں جو تقصیر ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، عبادت بجا لانے میں جو کمی زیادتی ہو گئی، اس پر استغفار کر لے۔ بزرگوں نے فرمایا جو بندہ عبادت کے بعد، نیک عمل کے بعد پابندی سے یہ دو کام کرتا ہے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، پابندی سے کام کرتا رہتا ہے،
تو ایک نہ ایک دن ضرور اسے احسان کا درجہ حاصل ہوگا. احسان کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی کتاب میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسی کرو گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا پختہ ایمان نہیں ہے کہ ہم کو خدا نظر نہیں آتا ہے تو کم از کم تو اتنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. گھر کے اندر، گھر کے باہر، بازار میں، پارکوں میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی کے ہر لمحے ہمارے رب کے سامنے. یہ احسان کا درجہ بندے کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے شکر ادا کرنے پر، دوسرا استغفار پر. ہر نیک عمل، چاہے کون سا بھی نیک عمل ہو، مثلا آپ کو صدقہ دینے کی توفیق ہو گئی، کسی غریب محتاج ضرورت مند کو اس کی ضرورت پورا کرنے کی توفیق آپ کو ہو گئی، اس کی حاجت پوری کرنے کی آپ کو توفیق ہو گئی، آپ اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسہ اس کے لیے خرچ کر دیا، اس کی بھوک مٹ گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس کا علاج ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا. حالانکہ غور کر کے دیکھیں گے آپ کی مدد کو قبول کر لینے کی وجہ سے، آپ کے صدقے کو اس ضرورت مند کے قبول کر لینے کی وجہ سے آپ کی خبر کی اور آخرت کی ضرورت پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم کو یقین نظر آتا ہے کہ ہم نے اس کی مدد کر دی جس کی وجہ سے اس کا کام ہو گیا، اس کی بھوک مٹ گئی، اسے کپڑے مل گئے، اس کی نوکری مل گئی، اسے روزگاری مل گئی. ہم کو یہی ایک نظر آتا ہے. حالانکہ ایک دوسرا پہلو ہے جو بہت ضروری ہے بندے کو اس کی طرف توجہ کرنا، کہ آپ کے صدقے کو اس کے قبول کر لینے کی وجہ سے، آپ کی مدد اسے وہ بندہ قبول کر لینے کی وجہ سے اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہوئی اور آپ کی آخرت کی ضرورت پوری ہوئی. دل پر ہاتھ رکھ کر کہو بھائی، دنیا کی ضرورت زیادہ سخت ہے یا آخرت کی ضرورت زیادہ سخت ہے؟ قبر کی ضرورت زیادہ سخت ہے. آپ ہی کہیے. جسے ایمان ہو آخرت پر، والبعث بعد الموت پر، مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر، قبر میں جانے پر، قبر کے سوال و جواب پر، حشر و نشر میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر جسے ایمان ہے وہ ضرور کہے گا کہ دنیا کی ضرورت سے بڑھ کر آخرت کی ضرورت ہے، قبر کی ضرورت ہے. تو یہ نیک عمل آپ سے ہوا نا، صدقے کا یا کسی کی مدد کا. تو بزرگوں نے کہا کہ اب دو عمل کرو. ایک یہ ہے اس نیک عمل کا ذرا جائزہ لو. آپ نے جو کیا ہے نا اس نیک عمل کا ذرا جائزہ لو. میں مدد کرتے وقت، صدقہ کرتے وقت میرے دل کے اندر کیا نیت تھی؟ اس فقیر، اس محتاج، اس ضرورت مند، اس بیمار کا علاج کراتے ہوئے، اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے میرا رویہ کیسا تھا، میرا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا، اس پر آپ ذرا جائزہ لو. آپ کو محسوس ہوا الحمدللہ میں نے اس غریب کی مدد کرتے وقت میرے دل کے اندر ذرہ بھی غرور نہیں آیا، ذرا بھی دکھاوا اور شہرت کا خیال نہیں پیدا ہوا، اور میں نے بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی مدد کی ہے. اس کا مدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ سلوک کرنے میں میرے رویے میں کسی قسم کی بڑائی نظر نہیں آئی. آپ کو یہ محسوس ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو.
نہیں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں ان کی مدد کرتے ہوئے ذرہ میرے اندر غرور آ گیا تھا، زبان کے استعمال کرنے میں ذری سختی تھی، میرے رویے میں ذرا کڑواہٹ، میرے سلوک میں ذرا بد اخلاقی تھی، تو سب سے پہلے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کا اگر دل ٹوٹا ہے تو پھر یہ پورا نیک عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ بھی آپ کی آخرت کی ضرورت پوری کیا ہے نا، تو آپ کو کیسا غرور، آپ کو کیسی بڑائی کیوں آتی ہے؟ بڑائی یہ سوچنے کی وجہ سے کہ ہم نے اس کی ضرورت پوری کی، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کیا، یہ سوچنے کی وجہ سے ایسا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے اس آدمی کے ہماری ضرورت، ہمارے مدد قبول کر لینے کی وجہ سے، صدقہ قبول کر لینے کی وجہ سے میرا رب خوش ہوا، میرے اوپر آنے والی مصیبت اس صدقے کی برکت سے ختم ہو گئی، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا جو غضب مجھ پر ہونے والا تھا، اس صدقے نے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا، بجھا دیا جہنم کی آگ کو، تو آپ ضرور اس کا احسان مانیں گے کہ اس نے میری ضرورت پوری کی ہے۔ اچھا، یہ سب کیسا سمجھ میں آیا؟ آپ اپنے نیک عمل کا جائزہ لینے کی وجہ سے، جائزہ لینے کی وجہ سے۔ اور ایک مثال پیش کروں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، مہمان آئے، مہمان آنے کے بعد مہمان کی خدمت کرنا شریعت کا حکم ہے بھائی۔ یہ لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دنیاوی معاملہ ہے، ہم ان کے گھر کو جاتے ہیں تو وہ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہ عزت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کوئی یہ لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لین دین وہ ہمارے کرے تو ہمیں بھی کریں، وہ ہماری نہیں کرے تو ہم بھی نہ کریں، ہم اسی مہمان کی قدر کریں جو مہمان ہماری قدر کرتا ہے، یا اسی مہمان کی قدر کریں جس سے کچھ منفعت کی امید ہو، بڑا آدمی ہے اس کی ہم قدر کریں گے، اسے ہم کھلائیں گے پلائیں گے، اس کا اکرام کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ بخاری میں بھی یہ روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، وہ مہمان کا اکرام کرے، چاہے وہ کیسا بھی رہے، مالدار ہے تو بھی کرو، غریب ہے تو بھی کرو، اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے تو بھی کرو، اس کے اکرام کرنے سے ہم کو ظاہری اعتبار سے دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں ہے تو بھی کرو۔ کیا سوچ کر کرو؟ شریعت کا حکم سمجھ کر کرو۔ فلیکرم ضیفہ امر کا صیغہ ہے، امر آرڈر ہے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کریں۔ اب یہ مہمان نوازی ہمارے لیے مشکل ہو گئی، ہم کسی مہمان کو گھر میں زیادہ پسند نہیں کرتے آنے جانے کو۔ اس کی وجہ کیا ہو گئی بولے تو مہمان کے اکرام میں ہم نے بہت زیادہ تکلفات کو اپنے اندر پیدا کر لیے، گھر کی عورتوں پر بوجھ بنا دیا، خود ہماری جیب پر بھی ہم نے بہت وزن ڈال لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان آئے تو اسے مختلف قسم کے کھانے رکھیں، مختلف قسم کے مشروبات رکھیں، اسے بہت ہی لذیذ کھانے پکا کر کھلائیں، تو یہ بوجھ ہو گیا ہمارے لیے۔ اس کا حکم نہیں ہے شریعت میں۔ ما حضر، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ما حضر، جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو کھلا دو۔ طاقت ہے تو تھوڑا سا اچھا کر لو، طاقت نہیں ہے تو اسے قرض لے کر ان کے پاس سے مانگ کر یا پریشان ہو کر اسے اچھا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اکرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی آپ کے گھر میں کھاتے ہوئے محسوس کریں کہ یہ بندہ مجھے کھلاتے ہوئے پریشان نہیں ہے، تکلیف محسوس نہیں کر رہا ہے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو موجود ہے وہ کھلاؤ۔ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا، ہر ایک کا اکرام کرتے تھے، مہمان جو بھی آ جائے، مسلمان آ گئے تو اس کا بھی اکرام، غیر مسلم بھی اگر مہمان آ گیا تو حدیث کی کتابوں کو پڑھو، سیرت کی کتابوں کو پڑھو، ان کا بھی اکرام کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، سادے سیدھے، بہت مالدار صحابی نہیں تھے۔ ان کے گھر میں مہمان آ گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے کیا کھلانے پلانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ روٹیاں ہیں، سالن وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھو کتنی سادگی، دسترخوان بچھائے پورے اکرام کے ساتھ، روٹیاں لا کر سامنے رکھ دیے، سالن نہیں ہے وہاں پر۔ مہمان نے کہا کیا اچھا ہوتا روٹی کے ساتھ نمک رکھ دیتے، سالن نہیں پوچھا اس نے، روٹی کے ساتھ نمک رکھ دیتے۔ سادہ سیدھا زمانہ تھا، روٹی کے ساتھ نمک بھی چکھ کر کھا لیتے تھے، زیتون کا تیل ہوتا تو اس میں چکھ کر کھا لیتے، سرکہ ہوتا تو اس میں چکھ کر کھا لیتے، سادہ سیدھا زمانہ تھا۔ اب بھی تکلفات بہت ہو گئے، پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، تو نمک رکھنے کے لیے درخواست کی۔ تو حضرت ابو الدرداء اہلیہ کے پاس گئے کہ مہمان تقاضا کر رہے نمک کا، بیوی نے کہا کہ نمک نہیں ہے۔ تو اب مہمان کو نہیں بولنا مشکل تھا، اس لیے ذرا دکان کو گئے، دکان والے کے پاس کہا کہ ذرا نمک دے دو، پیسے میں بعد میں دے دیتا ہوں۔ دکاندار کا اصول تھا، وہ قرض نہیں دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں قرض نہیں دے سکتا آپ کو۔ یہ باتیں سبھی آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کہ وقت کے کھانے میں 1000 1500 500 2000 خرچ کرنے والوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ صحابہ کے دور کو، اس کے بعد کے دور کو پڑھنے والے یا جن کو یہ حالات سے گزرے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے گزرے ہیں، گھر میں سالن پکانے کے لیے نمک ہے تو مرچی نہیں، مرچی ہے تو ٹماٹر نہیں، ٹماٹر ہے تو دال نہیں، یہ جو حالات سے گزرے ان کو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ تو بیچارے پریشان ہو گئے، حضرت ابو الدرداء انہیں قرض نہیں دے رہا ہے۔ تو دکاندار نے کہا ایسا کرو کہ آپ کے ہاتھ میں جو لوٹا ہے نا وہ گروی رکھو، میں نمک آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، قرض کے اوپر قرض دے لو، قرض کے اوپر قرض دیکھ لو، دکانیں بند کر لے بیٹھنے سے ایسا اصول بنا لینے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت لوٹا رکھ کر نمک لائے اور کھانا سامنے رکھ دیا، روٹی اور نمک چکھ کر کھا لیے مہمان۔ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور زبان سے کلمات نکلے، حضرت آپ کا شکر، ماں حضر جو تھا آپ نے رکھ دیا، میں اسے کھا لیا، یعنی آپ کے پاس جو موجود تھا وہ کھا لیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بے تکلفی سے کہا کہ آپ ماں حضر کھا لیتے تو میرا لوٹا گروی رکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، ماں حضر کھا لیتے تو لوٹا گروی رکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، میں لوٹا گروی رکھ کے آپ کو نمک لا کے دیا ہوں۔ تو مجھے اس واقعے سے بتانا ہے کہ مہمان نوازی بہت سادی ہے، سادہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ ہم نے اسے تکلفات پر تکلفات کر کے تقریباً یہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ یا انہی لوگوں کی مہمان نوازی کریں گے جن سے ہم کو منفعت ہے، جن سے ہمیں فائدہ ہے، یا انہی لوگوں کی کریں گے جو ہماری قدر کرتا ہے۔ ہم گئے تو وہ کھلایا پلایا تھا، اس لیے ہم بھی کھلائیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ ہر ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا سلسلہ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، اللہ کے حکم کو بجا لائے، شرعی حکم کو آپ نے بجا لایا، مہمان کی مہمان نوازی کی، تو اب اس کے چلے جانے کے بعد ذرا جائزہ لیں اس کا۔ مہمان تمہارے گھر آئے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیے، وہ جاتے ہوئے یہ محسوس کر کے گیا کہ میرا اکرام انہوں نے کیا ہے، میری عزت ان کے دل میں ہے، آپ کو یہ محسوس ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ آپ مہمان بھیجے اور توفیق بھی دے دی ان کی خدمت کرنے کی۔
پھر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ 1 دن تھا، 2 دن تھا، 3 دن تھا، اس درمیان میں نے ان کے اکرام میں کوتاہی کی، تقصیر کی، ذرا آگے پیچھے کر دیا، ذرا رویے میں کڑواہٹ آ گئی تھی، ذرا سلوک میں بد اخلاقی آ گئی تھی، آپ کو یہ محسوس ہوا، تو اللہ سے پہلے معافی چاہیں، استغفار کریں اور اس مہمان سے رابطہ کر کے اس غلطی پر معافی چاہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کو احسان کے درجے تک پہنچائیں گے۔ آئندہ کوئی مہمان آئے گا تو اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے، وہ پہلے جو بدسلوکی مہمان کے ساتھ کیے تھے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے جائزہ لیا نا۔ اور ایک مثال پیش کر دوں، حج کو اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، حج کی اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، حج کو گئے، عمرے کو گئے، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، تو اب جائزہ لینا ہے اس کا، میں حج کو جانے کے بعد آنے تک کیسا رہا؟ آپ کو محسوس ہوا آپ نے حرم کی عزت کی، مسجد نبوی کی عزت کی، وہاں پر وقت ضائع نہیں کیا، وہاں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی، وہاں کسی قسم کی غفلت نہیں برتا، وہاں نگاہ کی حفاظت کی، وہاں زبان کی حفاظت کی، وہاں کان کی حفاظت کی، میں نے وقت اللہ کی عبادت میں لگایا، کسی قسم کی ظاہری اعتبار سے مجھے کوتاہی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہیں، آپ کو یہ محسوس ہوا فلاں فلاں وقت میں کوتاہی ہوئی، فلاں فلاں وقت میں کوتاہی ہوئی، تو چاہیے کہ اس کا استغفار کریں، اللہ سے اس کی توبہ مانگیں۔ ہم نے بعض اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے 10 سال ہو گئے حج کر کے، 20 سال ہو گیا حج کر کے، آج بھی ہر جمعہ 2 رکعت انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ کر، انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں وقت میں آپ نے مجھے حج کی توفیق دی تھی، تیرا شکر ہے اس میں فلاں وقت میں کوتاہی ہو گئی تھی، اللہ اسے معاف کر لے۔ اور یہ سلسلہ موت تک جاری رکھیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حاجی ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ معتمر ہوں گے، عمرہ کر کے آئے ہوں گے، اب تک یہ سلسلہ نہیں تھا تو اب شروع کر لو۔ جمعے کی ایک میں نے مثال دے دی، آپ نے کبھی بھی جب بھی موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے شکر ادا کرو، آپ نے مجھے حج کی توفیق دی، عمرے کی توفیق دی، یا اللہ فلاں غلطیاں، کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں بھائی، ہم کو کوئی دوسرا بتانے کی ضرورت نہیں، جس طرح عقل ہے، سمجھداری ہے، وہ اپنی غلطیوں کو جانتا ہے، کیا کیا غلطیاں ہوئی، اس کا اللہ سے شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ سے کہتے رہیں، یا اللہ اگر میرا حج اگر اس وقت قبول نہیں ہوا ہے، میرا عمرہ اگر اس وقت قبول نہیں ہوا ہے، تو یا اللہ تیری ذات ایسی شان والی ہے، اب بھی اسے قبول کرتی ہے، قبول کر لے، اب بھی قبول کر سکتی ہے، قبول کر لے، یہ کہتے رہو، موت تک کہتے رہو۔ حج قبول ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، عمرہ قبول ہو گیا تو مسئلہ ہی قبول ہو گیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم وعمت فیوزہم اس وقت دنیا کے بہت بڑے عالموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اللہ نے بڑی علمی صلاحیت عطا کی ہے اور ساتھ میں ولایت میں بھی بڑا مقام حاصل ہے، بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ وہ حضرت نماز کے سلسلے میں کہتے ہیں ایک دن میں 5 مرتبہ خدا کے دربار میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے ہم کو، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری کی توفیق ہوئی، نماز کی توفیق ہوئی، نماز پڑھ کر حضرت کہتے ہیں اللہ کے واسطے، حضرت کا جملہ ہے، اللہ کے واسطے سلام پھرتے ہی باہر بھاگنے کا نظام نہ بناؤ، سلام پھرتے ہی فوراً بھاگنے کا نظام نہ بناؤ، بلکہ نماز کے بعد اپنی نماز کا جائزہ لو، تھوڑی دیر بیٹھ کر، نماز سے فارغ ہو گئے، مسنون تسبیحات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی نماز کا
جائزہ لو میں نے کیسی نماز پڑھی ہے. عجیب بات معلوم ہوتی ہے کیا؟ عجیب بات ہوتی ہے تو اسے ہضم کر کو سنو. حضرت فرماتے ہیں جس آدمی کو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی نماز کا جائزہ لینے کی توفیق ہو گئی، میرا قیام، میری تکبیر تحریمہ کیسی رہی، میں سورہ فاتحہ کیسا پڑھا، میرا رکوع کیسا ہوا، میرا سجدہ کیسا ہوا، رکوع میں تسبیح اطمینان سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کر کے پڑھا یا سبحان العظیم سبحان ربی العظیم سبحان العظیم پڑھا، میں اتحیات کیسے پڑھا، اس کا جائزہ لو. حضرت فرماتے ہیں جو آدمی اس طرح جائزہ لے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ میں نے فلاں 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 جگہ پر کوتاہی کی ہے. ضرور کوتاہی کا احساس ہوگا جائزہ لینے پر. تو سب سے پہلے نماز کی توفیق جو دی ہے اللہ نے اس کا شکر ادا کریں. اللہ سے کہیں یا اللہ آپ نے مجھے نماز کی توفیق دی، تیرے گھر کو آنے کی آپ نے توفیق دے دی، یہ آپ کا شکر ہے. اس کے بعد جائزہ لینے کے وجہ سے یہ سمجھ میں آیا فلاں فلاں جگہ پر کوتاہی ہوئی ہے، فلاں فلاں جگہ پر کمی ہوئی ہے، تو اس سے استغفار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر نماز کے بعد فرض ہو نفل ہو واجب ہو عید کی نماز ہو کون سی بھی نماز ہو، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. تو نماز کے بعد تھوڑا جائزہ لو، فلاں فلاں جگہ پر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی پر استغفار کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس کے بعد استغفار کیا تو دوسری نماز میں اللہ پہلی نماز کی غلطی کو دہرانے سے بچا لیں گے. ہمارا حال کیا ہے؟ 20 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی نماز دوسری نماز پہلی نماز سے بہتر نہیں ہے، بلکہ الٹا ہو رہا ہے، پہلی نماز سے دوسری نماز بدتر ہو رہی ہے. کیوں؟ نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگنے کا خیال. اللہ نے توفیق دی ہے نا بھائی، اس کا شکر ادا کرو، ذرا توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے طرف دل و دماغ لگا کر پڑھو. آپ کو معلوم ہے بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تکبیر باندھ کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی ربی حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کی. میں اور آپ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور آپ کا رب کہتا ہے حمیدنی ربی حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کی حمد کی. پھر جب الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو پروردگار رب العالمین کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میرے بزرگی بیان کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کہا ہے یہ آدھا اس کا ہے آدھا میرا ہے. ایاک نعبد یہ اللہ کا ہے، نستعین و ایاک نستعین جو ہے یہ بندہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میری بزرگی بیان کی، اس نے میری عبادت کی اور اس نے میرے سے مانگا ہے، مدد مانگی ہے. نستعین. پھر
پھر بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورے کا پورا بندے کا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ پورا بندے کا ہوا. تو بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بندہ مانگا میں اسے دوں گا، جو کچھ بندہ مانگا سے دوں گا. اسی وجہ سے فقہی کتابوں میں آتا ہے سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر آیت کر کے پڑھیں. ایک طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جا کر ٹھہرتا ہے. تو یہاں اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا امام، اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا. اس وجہ سے فقہی کتابوں میں لکھا ہے ہر آیت پر الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہریں تاکہ رب جواب دیں، اور الرحمن الرحیم پر ٹھہریں تاکہ رب جواب دیں، مالک یوم الدین پر ٹھہریں تاکہ رب جواب دیں. ہر آیت پر ٹھہریں. تو جب ذرا سوچو، بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے یہ سوچیں کہ میرا رب سے میں بات کرتا ہوں، مانگتا ہوں تو میرا رب مجھے جواب دیتا ہے، تو اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں خشوع کا اعلیٰ درجہ تو یہ، حضرت تقی عثمانی صاحب کی بات چل رہی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ خشوع کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندگی کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایمان اتنا پختہ نہیں، نماز میں بھی اللہ نظر نہیں آتا ہے. بندگی کرتے ہوئے گھر کے اندر گھر کے باہر اللہ نظر نہیں آتا ہے، تو اتنا تو ایمان ہونا چاہیے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجہ کیا ہے؟ خشوع کا ادنا درجہ حضرت نے فرمایا کم از کم الفاظ میرے درست ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کہ اس پر توجہ رہے. کم از کم الفاظ میرے درست ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس پر توجہ رہے. آپ تنہا پڑھتے ہیں تو بھی اس کا خیال رکھیں. امام پڑھتا ہے تو صرف اسی وقت ہی نہیں، آپ تنہا پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو یہ توجہ رہے کہ میں پڑھ رہا ہوں سیدھا پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اب میں سے کوئی غور کرے گا تو معلوم ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں سورہ فاتحہ اتنا تیزی سے پڑھ دیتے ہیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے تصور کر لیے پڑھے نہیں انہوں نے. تو الفاظ پر غور کرو. تو توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بندہ یہ دو کام کرتا ہے. کیا؟ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر اپنی نماز کا جائزہ لیں. تھوڑی دیر اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ میں کیسا نماز پڑھا. اچھا پڑھا ہے اللہ سے کہیں یا اللہ آپ نے توفیق تو دے دی، آپ اپنا کام تو کر دیے، مسجد کو بلا لیے، مصلی پہ کھڑا کر دیا، آپ اپنا کام کر دیے، لیکن میں اپنا کام کرنے میں کوتاہی کی ہے. میں اپنے کام کرنے میں کوتاہی کی. جیسا مجھے نماز پڑھنا تھا ویسا میں پڑھ سکا نہیں، جیسا مجھے سجدہ کرنا تھا ویسا میں حق ادا نہیں کر سکا، جیسا مجھے رکوع کرنا تھا ویسا حق رکوع کا میں ادا نہیں کر سکا، جیسا مجھے قرآن پڑھنا تھا نماز میں ویسا پڑھ نہیں سکا. یہ احساس ہوگا تو ندامت ہوگی. کیا ہے میں اتنا جلدی نماز پڑھ لیا، ندامت ہوگی. اس ندامت پر استغفار کرو. استغفار کی برکت سے اللہ احسان کا درجہ عطا کریں گے. اب یہ آدمی وہی آدمی کرے گا جسے نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق ملے، اور نماز پڑھ کر فوراً بھاگ رہا ہے، تو اسے کہاں سے توفیق ہوگی؟ اسے کہاں خیال پیدا ہوگا اپنی نماز کا جائزہ لینے کا؟ ہاں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے آدمی کی، کبھی کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس وقت الگ ہے. ضروریات جو ہے وہ مستثنا ہوتے ہیں، لیکن اسے عادت نہ بنا لیں فوراً بھاگنے کی. ایک بزرگ کی بات سنا، بڑا دل پر اثر کیا، میں آپ کو پیش کر دوں. مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں. مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہمان ایسا ہے
جو ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مہمان رہیں، اسے جانے ہم نہیں دیتے، ہم اسے جانے نہیں دیتے ہیں۔ وہ جانا چاہتا ہے تو بھی اسے ہم ہیلا کر کے ٹکاتے رہو، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، اور شام کو چلے جاؤ نا، ابھی کیا ارجنٹ، صبح کو جاؤ نا، بول کے اسے روکتے ہیں، ہیلے سے ہم اسے روکتے ہیں، اور اسے قسم قسم کے کھانے پینے دے کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے جانا نہیں دیتے۔ ایک مہمان ایسا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک دوسرا مہمان ایسا ہے جسے آتے ہی ہم سوچتے ہیں اسے کیسا بھیجنا، آتے ہی یہ سوچتے ہیں اسے کیسا بھیجنا، کیا ایک ہیلا کر کے اسے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا کا وقت ہے، جلدی کھانا کھلا کر، ٹھیک ہے کھا لو بھائی، ذرا مجھے کام میں چلتا ہوں، کیا تو بات کرنا ہے تو فون میں کر لیں گے، بول کے بھیج دیتے ہیں۔ ایک مہمان ایسا ہے۔ تیسرا مہمان ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہی نہ ہو، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کیا، وہ ہمارے گھر میں داخل ہی نہ ہو، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں آنے والا ہر نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب سوچ لو تم کیسے مہمان ہو، مہمانوں میں سے کون سے مہمان کی قسم میں آپ داخل ہوتے ہیں؟ پہلے قسم کے ہیں، دوسرے قسم کے ہیں، تیسرے قسم کے ہیں، آپ حساب لگا لیں۔ پہلی قسم کا مہمان ہے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز اطمینان سے پڑھیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر جائزہ لیں، اور آپ کا دل اس میں لگ رہا ہے، دعا میں لگ رہا ہے، استغفار میں لگ رہا ہے، قرآن میں لگ رہا ہے، تلاوت میں لگ رہا ہے، درود شریف میں لگ رہا ہے، تو سمجھو کہ تمہارا میزبان رب اپنے گھر سے بھیجنا نہیں چاہتا ہے، اپنے گھر سے بھیجنا نہیں چاہتا ہے، آپ کو روک رکھ رہا ہے تمہارا میزبان۔ اگر آپ ایسے ہیں، آپ کا حال ایسا ہے، مسجد میں آتے ہی بھاگنا، ذرا نماز لمبی ہو گئی تو پریشانی، ذرا دعا لمبی ہو گئی تو پریشانی، ذرا تسبیح لمبی ہو گئی تو پریشانی، بھاگنے کا خیال آتا ہے، تو آپ معاف کیجئے گا، دوسرے نمبر کے مہمان ہو گئے کہ اللہ آپ کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تیسرے قسم کے جو 8 دن میں اکبر آتے ہیں، سال میں 2 بار آتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کو نہیں جاتے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے، اپنے گھر میں داخل کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ باہر ہی باہر رہتے ہیں۔ تو رونا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کو مسجد میں داخل ہونے کی توفیق نہیں ملتی، 8 دن ان کے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ان کو رونا چاہیے، چاہے وقت کا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لکھ پتی ہو، چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو، اگر وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا ہے تو اسے رونا چاہیے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا رب، پیدا کرنے والا خدا اپنے گھر میں داخل ہونے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی بازار گئے، ساتھ میں خادم تھا، خادم اور آقا دونوں مل کر راستے میں بازار میں کوئی چیز خریدے، سر پر بوجھ اٹھا کر، ترکاری کا سودے کا بوجھ اٹھا کر خادم آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کی وقت ندا آ گئی، حی علی الصلاح کی آواز آ گئی، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کس کی طرف ہے بھائی؟ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد کو آؤ، کامیابی ملے گی، اللہ وعدہ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یقین نہیں ہے اس پر، دکان چھوڑ کر آنے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، گھر چھوڑ کر آنے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں بولنے میں؟ ارے ایک آدمی آپ کو فون کر کے
سی ایم یا پی ایم یا وزیر اعلیٰ یا کوئی کاؤنسلر یا کوئی ایم ایل اے آپ کو فون کر کے بلائیں آؤ جی کر کے میں فلاں چیز دینے والا ہوں، تو کیسا پیرا لگا لے کو بھاگتے ہیں، جوتے پہنتے بھی نہیں ویسے بھاگ جائیں گے، فلاں آدمی بلا دیا بول کے۔ اس کی بات پر اتنا یقین، اس کی بات کا اتنا اثر کہ آپ ایسا بھاگ رہے ہیں۔ ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا رب مؤذن کی زبان سے پکارتا ہے حی علی الفلاح، میرے گھر میں آؤ، کامیابی لوٹ کر جاؤ، کامیابیاں لے کر جاؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یقین نہیں ہے اس لیے دکان چھوڑ کر نہیں آ رہا ہے، بازار چھوڑ کر نہیں آ رہا ہے، دوستوں کی گفتگو چھوڑ کر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ آواز اس خادم کی زبان کان پر پڑے تو اس آقا سے اس نے کہا کہ مجھے میرا رب بلا رہا ہے، میں نماز کو جا کر آتا ہوں۔ تو چلو جائیں گے بول کے آئے۔ خادم اندر آ گئے اور آقا کو کیا پریشانی تھی معلوم نہیں، مسلمان تھے، باہر ہی کھڑے رہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جنازے کی نماز کو آتے ہیں، باہر کھڑے رہتے، اندر نہیں آتے۔ اب کیا پریشانی ہے وہ بہتر جانے، ہم ان کے پر الزام نہیں لگائیں گے۔ تو وہ باہر کھڑے تھے اور یہ آدمی جو ہے نماز فرض پڑھ لیا، تو وہاں سے آواز دی اس نے آ جاؤ، تو وقت ہو رہا ہے۔ پھر اس نے سنت سن کر بھی نہ سنے جیسا سنت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر آقا نے پکارا آ جاؤ، وقت ہو رہا ہے۔ پھر اس نے نفل کے لیے کھڑا ہو گیا، نفل کے بعد جائزہ لینے کے لیے بیٹھ گیا، تو اس نے وہاں سے پکارا آ جاؤ، وقت ہو رہا ہے۔ تو خادم نے کہا آنے نہیں دے رہا ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد کہا آنے نہیں دے رہا ہے، سنت پڑھنے کے بعد کہا آنے نہیں دے رہا ہے، نفل نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے آنے نہیں دے رہا ہے۔ تو پکار کر اس آقا نے کہا کون آنے نہیں دے رہا ہے تجھے؟ تو کہا جو ذات تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے مجھے باہر جانے نہیں دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا آپ نمازیں چھوڑ کر دکانوں میں بیٹھ کر، پارکوں میں رہ کر، سڑکوں میں پھر کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسے مسلمان ہیں تمہارا رب ایسا ناراض ہے کہ تم کو مسجد میں آنے نہیں دے رہا، تو رونا چاہیے، پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بہرحال تو نمازوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنی رکوع کا، اپنے سجدوں کا، اپنے قرآن شریف کی تلاوت کا، اپنی تسبیحات کا۔ اور اس کے بعد سنو ذرا غور سے، 5 نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگنے کی عادت ڈال لو، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہوئے ہیں اسے معاف کر لے، صغیرہ کبیرہ گناہ مجھ سے جو ہوئے ہیں اللہ اسے معاف کر لے۔ 5 نمازوں کے بعد یہ مانگنے کی عادت بنا لو۔ آپ نمازی ہیں، آپ نمازی ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میرے صغیرہ گناہ کو، میرے کبیرہ گناہ کو، میرے جوانی اور میرے بڑھاپے کے گناہ کو، میرے گھر کے اندر میرے گھر کے باہر کے گناہ کو معاف کر لے اللہ۔ آپ کہتے رہیں گے تو کیا اللہ اتنا سخت ہے کہ تمہارے زندگی پر ایک دن میں 5 وقت کہنے کے باوجود قبول نہیں کرے گا؟ اے تمہارا رب، میرا رب تو ایسا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے گنہگار بندو، کیا لفظ ہے؟ گنہگار بندو، تہجد پڑھنے والوں، اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے علماء، اے حفاظ کا لفظ نہیں ہے وہاں پر۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے بڑے بڑے گناہ کرنے والے، آؤ میرے دربار میں، معافی چاہو میں معاف کر دوں گا تمہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ ایک دن میں ہر نماز کے بعد یہ بولنے کی عادت بنا لو، یہ بولنے کی عادت بنا لو، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ ایمان مانگے گا بھائی آپ کے لیے، جو مانگتا ہے وہ مانگے گا۔ آپ بھی مانگو نا اللہ تعالیٰ سے، آپ بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے خود سے جوڑو نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پاس بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو نمازوں کے بعد تھوڑی دیر جائزہ لینے کی عادت بنا لو، فوراً نماز پڑھ کے بھاگنے کی عادت نہ بناؤ، فوراً بھاگنے کی عادت نہ بناؤ، نماز پڑھو۔ کبھی کبھی ایسا ہو گیا تو وہ الگ بات ہے،
انسانوں کے ساتھ ضرورت کبھی کبھی لگی رہتی، لیکن ہمیشہ ضرورت ہی لگی رہے تو مسئلہ ہے. ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی نا، ہمیشہ آتے من بھاگنا، آتے من ضرورت، آتے من بھاگنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن نمازوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملی ہے اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد توفیق دینے کے بعد وہ عبادت بجا لانے میں جو تقصیر ہو گئی، جو کمی ہو گئی، اس پر استغفار کرو. یہ توبہ، یہ شکر، حمد اور استغفار ایک دن کا کام نہیں، 2 دن کا کام نہیں، زندگی بھر ہر نماز کے بعد یہ کرتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں اس بندے کو احسان کا درجہ حاصل ہوگا. کس کا درجہ؟ احسان کا درجہ حاصل ہوگا. احسان کا درجہ ہمیں ابھی بتایا، اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور جس بندے کو یہ احساس پیدا ہو گیا، جس بندے کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا رب مجھے گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، گھر کے باہر بھی دیکھ رہا ہے، شادیوں میں بھی دیکھ رہا ہے، موت کے گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، دکان میں بھی دیکھ رہا ہے، فیکٹری میں بھی دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، سڑکوں میں بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہو گیا تو پھر وہ کوئی غلطی کرے گا کیا؟ غلطی ہو گئی تو بھی توبہ کرے بغیر وہ مرے گا نہیں، توبہ کرے بغیر چین نہیں آئے گا. آگے حضرت نے فرمایا جس آدمی کو یہ عادت بن گئی استغفار کی، شکر کی اور استغفار کی، تو پھر اسے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آئے گا. پہلے نماز پڑھنے کے حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد مسجد کو آنے نہیں ہوتا تھا، زبردستی مسجد کو آ گیا آدمی، زبردستی مسجد کو آ گیا. مسجد کو آنے کے بعد یہ نماز کو جائزہ لینے کی عادت بنا لے تو رفتہ رفتہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ اسے نماز پڑھے بغیر نیند نہیں آئے گی، نماز پڑھے بغیر اسے چین نہیں آئے گا. کتنے بندے ایسے ہیں، نمازیوں کا حال آپ کو پوچھ لو، کہاں بھی رہو نماز کا وقت آ گیا تو بے چینی ہو رہی ہے، ارے نماز کا وقت گزر جا رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جا رہا ہے، بے چینی ہوتی ہے. یہ درجہ آدمی کو ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پورے بیان کا خلاصہ میں آپ کو بول دوں، ہر نیک عمل کے بعد اس نیک عمل کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نیک عمل کے ادا کرنے میں جو تقصیر، جو کوتاہی ہو گئی، اس پر استغفار کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب